نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين۔ حضرات، اس سے پہلے بھی کئی بار حیدرآباد آنا ہوا، اگرچہ اب کافی طویل عرصے کے بعد موقع ملا ہے، تو اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ میری عمر اب 78 برس ہو رہی ہے اگلے مہینے اپریل میں، اور طرح طرح کے عوارض جو ہیں وہ لاحق ہیں، بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو اب کوئی زیادہ زندگی کے آثار نہیں ہے، تو کچھ پتہ نہیں کہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی بات آپ کو بتا کر جاؤں۔ دیکھیے، یہ سورہ حجرات کی 2 آیات میں نے آپ کو سنائی ہے، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ مقام سورہ حجرات کا اس اعتبار سے قرآن مجید میں اہم ترین مقام ہے، خاص اس پہلو سے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ترین ہے، لیکن ہر مقام جو ہے کسی خاص اعتبار سے اہم ترین ہے۔ وہ خاص پہلو کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلم اور مومن، اسلام اور ایمان ایک ہی بات ہے، مترادف ہے۔ مومن کہہ لو، مسلم کہہ لو، ایک ہی بات ہے۔ یہاں قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایمان اور اسلام جو ہے ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ چند جوڑے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات میں کہ جن میں دو کا جو جوڑا ہے
تو دو الفاظ ہم معنی بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جہاد اور قتال ہم معنی بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ نبی اور رسول ہم معنی بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ اسلام اور ایمان ہم معنی بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ اور علماء نے ایک فارمولہ بتایا ہوا ہے، اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمعا۔ اگر یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ دور فاصلے پر آئیں تو ان کا مفہوم ایک ہی ہوگا، ساتھ آ جائیں تو مختلف ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ مسلم عام ہے، مومن خاص ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو متفق علیہ ہیں علماء کے مابین، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی نئی بات کہہ رہا ہوں، بالکل متفق علیہ کہ یہ جوڑے اس شکل میں ہیں کہ اذا اجتمع تفرقا و اذا تفرقا اجتمعا۔ قریب قریب آئیں گے تو مختلف معنی ہوں گے، دور دور آئیں گے تو ایک ہی معنی ہوں گے۔ اور نمبر دو یہ کہ ان میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ مومن خاص ہے، مسلم عام ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ اب سمجھیے اس کا پس منظر کیا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ ابتدائی چند سال اور آخری چند سال، ان کا اگر تقابل کریں گے تو کیا نظر آئے گا؟ وہاں آپ کی دعوت، تبلیغ، محنت، مشقت، دن رات، لیکن کوئی ایک ایک کر کے بمشکل ایمان لا رہا تھا۔ 10 سال میں 100 سے زیادہ آدمی نہیں تھے۔ آخری 3 سال جب مکہ فتح ہو گیا، اب فوج در فوج آ رہے ہیں۔ فلاں قبیلے کا وفد آ گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، فلاں یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ فرق تو ہے نا ذہن میں، اس میں بھی کوئی نئی بات تو نہیں میں نے کہی۔ پہلے تو ایک ایک کے لیے حضور جھولی پسار کے دعا کرتے تھے اللہ سے، اے اللہ میری جھولی میں عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو ڈال دے، ان دونوں میں سے ایک کو تو ایمان کی توفیق دے ہی دے۔ دن رات کی محنت اور مشقت، بڑی مشکل سے ایک ایک دو دو کر کے لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوا؟ پورے قبیلے، قرآن لفظ استعمال کرا افواجا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ مکی دور میں ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مار پڑنی شروع ہو جائے گی، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ نوجوان ہو تو گھروں سے نکال دیے جاؤ گے، بھوکے رکھے جاؤ گے، زنجیروں میں باندھ کر گھروں میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ انگارے بچھا کر لٹایا گیا ہے زندہ آدمی کو، حضرت خباب بن الارت کو رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی کیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، شوہر اور بیوی۔ ان حالات میں ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے؟ یقین پہلے پیدا ہوتا تھا، بعد میں اقرار کرتے تھے۔ جب تک وہ یقین اس درجے کا پیدا نہ ہو جائے، کون ہمت کرتا کہنے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حالات بدلنے شروع ہوئے ہجرت کے بعد، رفتہ رفتہ۔ اب اسلام لانے میں کوئی تکلیف نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ حضور کی تو گویا کہ پورے عرب کے اندر ایک طرح کی بادشاہت قائم ہو گئی ہے۔
اب فوج در فوج آ رہے، فوج در فوج آ رہے، فوج در فوج آ رہے۔ لیکن کیا یہ فوج در فوج آنے والوں میں وہ یقین والا ایمان تھا؟ یہ سوال ہے۔ اس میں یقیناً تین قسم کے انسان تھے۔ ایسے بھی تھے جو یقین کے ساتھ ایمان لائے، اس میں آپ نفی نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے سوچا کہ اب ہماری مخالفت اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لہذا اس وقت تو سر جھکا لو، ذرا حالات بدلیں گے تو پھر نپٹیں گے محمد ان کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولوشن۔ اس وقت تو انقلاب مکمل ہو رہا ہے حضور کا۔ اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ریزسٹنس کا فائدہ کوئی نہیں، لہذا نیچے ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، پھر نبٹ لیں گے۔ یہ منافقانہ انداز۔ اور تیسری شکل یہ بھی تھی کہ نہ ایمان پیدا ہوا نہ نفاق، لیکن بس ٹھیک ہے بھائی، پورا قبیلہ جا رہا ہے، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ کوئی ان کی نیت جو ہے بعد میں فساد پیدا کرنے کی نہیں تھی، نہ مثبت طور پر ایمان آیا تھا۔ اب آپ نے اگر گراف کا معاملہ پڑھا ہو اسکولوں کے اندر، تو گراف میں کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں زیرو، اور ادھر چلیں گے +1 +2 +3 +4 +5، ادھر -1 -2 -3 -4 -5، ٹھیک؟ یہ +1 +5 ایمان، -1 -5 نفاق، لیکن سینٹر میں او یہاں ہے زیرو، نہ نفاق نہ ایمان۔ وہ ہیں لوگ جن سے یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نہیں تو ایمان نہیں لائے۔ ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ یوں کہو کہ اسلام لے آئے، ہم اس مسلمان ہو گئے۔ ہاں، بدنیتی تمہاری نہیں ہے، اس لیے ہم تمہارے اعمال کو قبول کر لیں گے، ورنہ دیکھیے موٹی سی بات یہ کہ بغیر ایمان کے اعمال کیسے قبول ہو جائیں گے؟ ایک فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رعایت کر رہا ہے کہ اگرچہ مثبت طور پر ایمان تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر عمل کرو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، اسلام پر عمل کرو گے، تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں سے اللہ کوئی کمی نہیں کرے۔ یہ گویا کہ ان کے لیے رعایت ہے۔ جو منافق ہے اس کا کوئی قول جو ہے کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں۔ اب اس نقطے کو یہاں بیان کر کے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ کس کیٹیگری میں ہیں؟ بتائیے، مومن ہیں؟ کہیے نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے اور یا یہ مومن ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو سب سے اونچے تم ہی ہوگے۔ ہم اونچے ہیں کہ نیچے ہیں؟ 1.5 ارب ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت ہے؟ Do we have any position in the Committee of Nations? Do we have any say in the world affairs? ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، ہماری پالیسیاں وہ طے کرتے ہیں، ہمارے بجٹ وہ بناتے ہیں۔ حکم آتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، حکم آتا ہے بجلی کا ریٹ بڑھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے دلیل؟ اور اگر خون بہہ رہا ہے پوری دنیا میں، صرف مسلمان کا بہہ رہا ہے اس وقت۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، 60 سال سے کشمیر میں اور فلسطین میں خون بہہ رہا ہے۔ یہ پچھلے 10 سالوں سے افغانستان میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے صومالیہ، بوسنیا، چیچنیا، کوسوو، فلپائنز، ہر جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ ہم، یہ میں نہیں کہتا کہ مومن کوئی بھی نہیں ہے، نہ ایک قدر نہیں، مومن ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ 99.9% ریکرنٹ ہم صرف مسلمان، منافق بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا ہمارے پیش نظر نہیں، بس وہ ایک ریلا چلا تھا، جب فتح ہو گئی چلو بھائی اب تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، چلو بس اطاعت قبول کر دو۔ ہمارا کیا ہے بھائی، وہ ولادت کی بنا پر ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان ہیں، اللہ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے اور آپ کے اسلام کی کوئی حقیقت ہے؟ تلخ باتیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ نواراں تلخ تر میزن جو ذوق نغمہ کمیابی، تلخ باتیں کہی پڑتی ہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تب ہوگا جو دل میں یقین بن جائے۔ ابھی تک تو ایمان تمہاری ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، تم زبان سے کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے بچپن میں یاد کیے ہوں گے نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، کتنے حضرات کو یہ یاد ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل، ذرا ہاتھ اٹھائے۔ یہ حال ہے ہماری دین سے دوری کا۔ اس مجمع میں سے بمشکل 10 آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ ایک زمانے میں ہماری تعلیم کا آغاز وہاں سے ہوتا تھا۔ آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھیے، نورانی قاعدہ پڑھیے، وہاں سے شروع ہوگا نا، الف با تا۔ اور ساتھ جو ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام حصہ اول، بوم 2 4۔ ہماری بچپن میں تو تربیت ایسی ہوئی تھی۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لا رہا ہوں اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور میں اس کے سارے احکام قبول کرتا ہوں، اقرار کر رہا ہوں زبان سے اور یقین کر رہا ہوں دل سے۔ یہ 2 حصے ہوں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ صرف اقرار باللسان ہے تو مسلمان تو ہو گئے، مومن نہیں ہو۔ مومن تب ہو گئے جب وہ ایمان دل میں داخل ہو کر آپ کے نور، آپ کے قلب کو منور کر دے نور ایمان سے، یقین کی شکل۔ انگریزی والوں کے لیے لفظ کنوکشن، کنوکشن۔ آج ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے اپنے گریبان میں جھانکے، ایم آئی کنوینسڈ آف ریزریکشن؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھوں گا؟ اگر دیانت کے ساتھ جواب دیں گے تو بہت کم تعداد ہوگی جو کہہ سکے ہاں مجھے یقین ہے۔ عقیدہ ہے، والدین سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، ایک ہے اسلام، اس کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، اس میں دل کو اندر جھانک کر ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یقین ہے کہ نہیں، کہے پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں اسے مسلمان ماننا پڑے گا، الا یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بدبخت تو ختم نبوت کو نہیں مانتا، پھر نفی کریں گے، پھر تکفیر کریں گے، یا کوئی اور ایسی بات جو ہے وہ مانتا ہے کہ جو ایمان کے منافی ہے، تب وہ تکفیر ہوگی۔ ورنہ if we don't know anything else except that he is witnessing, testifying that there is no God except Allah and Muhammad is his prophet, he is a Muslim۔ ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو،
جیسے خط کھنچا ہوا پہلے ادھر تھا، اور جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اس خط کے ادھر آ گیا اللہ اللہ خیر اللہ۔ ابھی چاہے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، موت آئے گی تو وہ اسلام کی موت شمار ہوگی، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ اسلام بھی بہت قیمتی شے ہے، معمولی شے نہیں ہے، ہمیں مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے۔ کل یہاں ایک نشست میں ایک صاحب نے جو یہاں پہلے ہندو ہوتے تھے اب ایمان لائے ہیں، اپنا تعارف کرایا، بڑی خوشی ہوئی کہ کتنے لوگ ہوں گے ایسے۔ اور ذرا سوچئے اگر ہماری بدقسمتی سے اللہ ہمیں بھی ہندوؤں یا سکھوں کے گھر پیدا کر دیتا تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو ایمان لاتے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ قانونی نظام جو ہے اسلام کا، وہ اقرار باللسان پر ہے، اس میں تصدیق بالقلب زیر بحث آ ہی نہیں سکتا، بیکاز اٹ از ناٹ ویریفائبل۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا ایمان ہے کہ کیا پتہ نفاق ہے یا ایمان ہے، ہمیں نہیں پتہ، اندر ہے وہ تو اللہ جانے وہ جانے۔ ہاں کوئی جرم کرے گا سزا دی جائے گی، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ مسلمان ہے۔ ہاں اس مسلمان کو 4 عبادات کی پابندی کرنی پڑے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاہے وہ منافق ہے۔ اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتا ہے تو یہ 4 باتیں کرنی پڑے گی، اور یہ 4 جب کلمہ شہادت کے ساتھ مل جائے تو یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ اسلام ہے، اسلام کا نظام ان چیزوں پر قائم ہے، ہمارا معاشرہ ان کے گرد گھومتا ہے۔ صحیح اسلامی معاشرہ ہو وہاں سارے نظام الاوقات نماز کے گرد گھومیں گے، بھائی ظہر کے بعد، بھائی میں عصر کے بعد آ جاؤں گا، اس کا تو سارا ٹائم ٹیبل چلے گا نماز کے ساتھ، وہ تو مزہ ہوا نمازوں کے نظام کے ساتھ۔ لیکن یہ قانونی اسلام ہے۔ ایمان تب ہوگا جبکہ دلوں کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ یقین پیدا کیسے ہو؟ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے مومن مانے، میرا ایمان ایکنالج کیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ What are the conditions? And how to get this ایمان؟ And where from to get it؟ کہاں سے ملے گا؟ کوئی سپر مارکیٹ ہے جہاں سے ایمان مل جائے؟ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی دیا ساتھ لایا۔ قرآن کو پڑھو لیکن ترجمہ نہیں، قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھو۔ ترجمے کے اندر تاثیر نہیں رہتی۔ آپ غالب کا ایک شعر سنیں اور جھوم جائیں، کیا بات کہی ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے وہ پھسپھسا ہو جائے گا۔ قرآن کو اپنی آنکھ سے، قرآن کے اپنی زبان میں پڑھنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے، بہت عمدہ شعر ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ But for that you have to dive deep۔ بقول علامہ اقبال، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، اور آپ صرف قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا آپ نے، اس سے یہ ثواب تو مل جائے گا آپ کو۔ آپ نے وقت لگایا ہے، بیٹھے ہیں، وضو کیا ہے، قرآن کھولا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ثواب ملے گا، ہاتھ سے کچھ نہیں ہوگا، ایمان نہیں آ سکتا اس سے۔ قرآن ذریعہ ایمان کا،
اچھا، اب یہ کہ سوال پیدا ہوا، اس آیت کو اب مکمل کر دوں مختصر، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس حال میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن نفاق بھی نہیں ہے، تو اس زیرو لیول پر اگر تم عمل کرو گے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جزا اور اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ اگر وہ قانون پر بات کرے تو پھر کسی کا کوئی عمل قبول ہونا نہیں چاہیے جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو۔ ایمان نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، بدنیتی بھی نہیں ہے، اور عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کر لے گا۔ اس میں تبشیر ہے، بشارت دے رہا ہوں نا آپ کو، ہمارے لیے خوشی کا پہلو ہے نا، ایک تلخی بھی ہے۔ عمل ہونا چاہیے مکمل۔ پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل۔ نماز تو میں پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، سودی کاروبار تو نہیں چھوڑ سکتا، دفع ہو جاؤ پھر۔ That obedience has to be total۔ سورہ بقرہ کی 85ویں آیت میں ایسے کان کھول دیے گئے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا کفر کرتے ہو۔ نماز کس نے فرض کی؟ قرآن نے۔ اور سود کس نے حرام کیا؟ قرآن نے۔ تم نے ایک حکم کو مانا اور ایک کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جو شخص بھی یہ رویہ اختیار کریں گے ان کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ علماء موجود ہیں یہاں، اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ تو obedience has to be total۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اچھا بھائی تم 16 آنے میرا دین نہیں مانتے، چلو 12 آنے ہی مان لو، 10 آنے نہیں، دفع ہو جاؤ۔ اٹس اے پیکج ڈیل، لیو اٹ اور ٹیک اٹ۔ لینا ہے پورا لینا ہوگا، اور نہیں تو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری غرض نہیں ہے، تمہیں اللہ کی غرض ہے۔ تو میں نے آپ کو بشارت بھی دی، کیا کہ اگر آپ محسوس کریں کہ وہ یقین والا ایمان تو دل میں نہیں ہے، تب بھی آپ عمل کرتے رہیں تو عمل کے اجر و ثواب سے آپ محروم نہیں ہوں گے، لیکن عمل مکمل ہوگا۔ کسی وقت کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لی، اللہ اللہ خیر سمجھو۔ مستقل اڈا لگا کر بیٹھ جانا کسی ایک گناہ پر، وہ بھی آپ کو باہر نکال دے گا۔ اچھا، اب اگلی آیت میں آ رہا ہوں۔ فرض کیجئے کچھ لوگوں نے یہ آیت سن کر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں بتایا جائے مومن ہونے کی شرائط کیا ہے، what are the prerequisites to be accepted and acknowledged as مومن۔ میں تو چاہتا ہوں مومن ہوں، میں صرف مسلمان نہیں رہنا چاہتا، میں مومن بننا چاہتا ہوں۔ کیا شرطیں ہیں؟ لہذا اگلی آیت قرآن مجید کی اس مضمون پر موسٹ پروفاؤنڈ آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو۔ اور نمبر 2، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ 2 شرطیں پوری ہوگی تو مومن قرار پاؤ گے۔ یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے، گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ
اٹس این انٹیگرل پارٹ آف ایمان، جزو لا ینفک ہے۔ جہاد نہیں تو ایمان نہیں۔ لیکن اس جہاد کی معنی کیا ہے؟ بدقسمتی سے وہاں بھی وہی دھوکہ ہم کھاتے ہیں۔ جہاد اور قتال بھی ویسے جوڑا ہے ایک، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے معنی کوشش، اسٹرگل، جد و جہد، زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، اور قتال تلوار سے۔ سورہ صف میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، بتاؤ تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے، جہنم سے بچا دے۔ چاہتے ہو؟ ڈو یو وانٹ ٹو بی سیوڈ؟ تو جواب اب دیا خود ہی، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ اس کا حق ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ جہاد نہیں تو نجات نہیں، جہنم سے چھٹکارا نہیں۔ یا قرآن کو چھوڑ دیجئے یا میری بات مانیے۔ قرآن نے سوال کیا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے اس تجارت کے بغیر بھی چھٹکارا ہو تو اگلی آیت بے معنی ہو گئی۔ پھر قرآن کہتا ہے نجات چاہتے ہو تو دو شرطیں پوری کرو، ایمان دل میں، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور جہاد عمل میں، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہاں، اس جہاد کی منزلیں ہیں مختلف۔ ٹاپ کی منزل قتال ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ کر باطل سے جنگ، باطل کا قلع قبا کرنے کے لیے اپنی جان کا رسک لے کر میدان میں آ جانا۔ دس از دی ہائیسٹ لیول آف جہاد اینڈ دس از کالڈ قتال فی سبیل اللہ۔ اور سورہ صف جو ہے اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے، کل 14 آیتیں ہیں، اس میں جہاد اور قتال دونوں کا ذکر۔ جہاد کی آیت آپ کو سنا دی، اور قتال کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر کہ گویا سیدھا پلائی ہوئی دیوار، کوئی پیچھے قدم ہٹانے کو تیار نہیں۔ یہ ہے قتال، آخری منزل قتال۔ لیکن جہاد کی منزلیں جو ہے اس سے نیچے بھی ہے۔ اس پر میرا کتاب کیا ہے، حقیقت جہاد فی سبیل اللہ، اب یہاں تو نہیں ہوگا کچھ، لیجئے پڑھیے، کیسٹس ہیں، تقریریں ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، سیڈیز ہیں۔ میں اس وقت مختصر کروں گا۔ ایک جہاد آپ کو کرنا پڑے گا خود مسلمان ہونے کے لیے، اگر حقیقی معنی میں مسلمان ہونا چاہیں، اور اگر 100% اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیں۔ نفس کے خلاف بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، معاشرے کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، شیطانی قوتوں کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ آپ رشوت لیتے تھے، گھر والے جو ہے پراٹھوں کا ناشتہ کرتے تھے، آپ نے طے کیا اب نہیں لوں گا، وہی لڑیں گے آپ سے، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، فلاں حاجی اور فلاں یہ اور فلاں وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اب وہ پراٹھا نہیں مل رہا، سوکھی روٹی مل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، وہ تو چاہیں گے اچھا سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا کھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان ہو، عمدہ سے عمدہ فرنیچر ہو، کوئی گھر میں آئے تو اس پر رو پڑ جائے کہ کیسا شاندار گھر میں آئے ہو، ان کی تو خواہش کیا ہوگی؟ وہ تمہیں کہیں گے نا حرام سے۔ پھر نفس سے اندر بیٹھا ہوا، یہ شیطان سے کم تو نہیں،
مولانا روم فرماتے ہیں نفس ماں ہم کم تر از فرعون نیست لیکن او رعون نیست، میرا دل فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری ہے۔ میرا نفس کہتا ہے یہ جو ہے تمہارا 5.5 فٹ کا جو ہے اس پر میری حکومت ہے، یو ہیو ٹو اوبے می۔ یہ دوسری بات ہے کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں کچھ ہے نہیں، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے اندر نفس یہی کہتا ہے میں مالک ہوں، میری مرضی چلے گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اطاعت کاملہ کے لیے بہت بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف اور شیطانی قوتیں بہکانے میں لگی ہوئی ہے۔ اگلا جہاد اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا جہاد۔ خود مسلمان بن گئے ہو اب یہ پیغام پہنچاؤ دوسروں تک۔ تو محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو اللہ نے عربوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف پوری دنیا کے لیے بھیجا تھا، اور محمد یہ کام آپ کے ذمہ لگا کر گئے۔ یہ کام آپ نہیں کرتے اور امتی بنے پھرتے، ہے حق کہنے کا امتی۔ آپ نے تو فرمایا حجۃ الوداع میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، پہنچاؤ میری جانب سے آن مائی بہاف۔ آج اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے آن بہاف آف محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرض ان کا ہے، وہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے۔ لیکن جیسے کہ آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی دوسرے صحابہ بھی تو تبلیغ کر رہے تھے نا حضور کے ساتھ۔ ابو بکر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے، کیونکہ ان کا تعلق تھا ایلیٹ کلاس سے، جو وہاں کا اونچا طبقہ تھا۔ عشرہ مبشرہ جو ہے وہ بھی اونچے طبقے کے صحابہ ہیں، 10 کے 10، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے۔ تو یہ ہے دوسرا حکم، اور جو اس کا پیمانہ ہے وہ میں بتا دوں آپ کو، جس پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پرسش ہوگی۔ اگر ایک ایک فرد نوع بشر تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچتا تو مجرم کون؟ امت محمد۔ ذرا نقشہ آپ کو دکھا دوں میں حجۃ الوداع کا۔ 23 برس کی محنت شاقہ کا اب حاصل ہے 1.25 لاکھ مجمع، آخری خطبہ دیا ہے۔ ایک ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے تھے، ادھر رخ کر کے کہا اور پھر اس سے آگے کھڑے ہوئے آدمی نے آگے پہنچایا، وہ آگے چلتا گیا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پھر سامنے منہ کر کے آپ نے رخ کر کے پھر دہرایا، پھر بائیں طرف۔ اسی لیے گنتی کے چند الفاظ ہیں۔ اپنی تعلیم کے اہم نکات کو دوبارہ دہرا کر پھر آپ نے سوال کیا الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اب میں حیران ہوتا ہوں، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور کوئی سوال کرتے تھے تو جواب بہت مختصر، وہ شوخ اور چلبلے طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ وہ جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تمہارا جو کچھ۔ یہاں حضور نے ایک سوال کیا الا هل بلغت، تو جواب 4 دیے، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ قرآن تو اللہ کی امانت آیا تھا آپ کے پاس، تھا تو ہمارے لیے، آپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا تھا نا، اور آپ نے گمراہی کے اندھیارے چھانٹ دیے۔ 3 دفعہ یہ سوال کیا الا هل بلغت، اور 3 دفعہ جواب دیا۔ پھر انگشت شہادت
آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میں آج سبکدوش ہو گیا۔ یہ سبکدوش آپ کسے کہتے ہیں؟ کندھے پر بوجھ تھا وہ اتر گیا، دوش کندھا، سبکدوش۔ فرمایا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہے اس کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ جو یہاں نہیں ہے میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں تھے انسان، اور وہ بھی آ گئے جو قیامت تک آئیں گے، ان تک تبلیغ کی ذمہ داری حضور نے منتقل کی ہے امت مسلمہ کے نام۔ پہلی منزل تھی اسلام، اس پہ 5 باتیں گنوائی تھی نا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ لیول جو ہے جہاد کا، اس پر بھی 5 باتیں ہیں، لیکن کوئی جانتا ہی نہیں اس کو، عالم دین نہیں جانتے۔ میرے علم میں جب میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں، جب پہلی مرتبہ وہ حدیث آئی جو میں سنانے چلا ہوں، تو میں نے ایک محدث جو وہاں کے دارالعلوم میں حدیث کے استاد سے ان سے پوچھا کہ مجھے حوالہ چاہیے اس کا، یہ کس کتاب میں ہے؟ کہتے ہیں الفاظ بڑے نامانوس سے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے خیال میں وہ حدیث نہیں تھی، یا حدیث کم سے کم یہ کہ وہ ایسی اہم نہیں تھی کہ جو ان کی نگاہ میں ہوتی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ انی آمرکم بخمس، حضور نے فرمایا، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ راوی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، بالجماعت، جماعت کی شکل میں ہو رہا ہوں، والسمع، امیر کا حکم سنو، والطاعت، اور اطاعت کرو، والہجرت، اور ہجرت کرو، والجہاد فی سبیل اللہ۔ These are the 5 prerequisites of the level of Iman. Those are the 5 prerequisites at the level of Islam. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایمان۔ اس لیے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد بغیر جماعت کے تو ممکن نہیں ہے۔ اکیلا چنا جو ہے بھاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا، اگر اکیلا آدمی کر سکتا تو ہر نبی کر کے جاتا، اگر ساتھی نہیں ملے تو کیسے کر دے؟ یہ تو جماعت کرتی ہے نا۔ حضور کو صحابہ کرام ملے کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی، تب ہوا کام وہاں پر۔ موسیٰ کے ساتھ 6 لاکھ آدمی نکلے تھے مصر سے، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ ایکسوڈس جو ہوا تھا فرعون کی بربادی کے بعد جو مصر سے نجات ملی ہے، 600,000 پیپل، تورات میں ہے یہ۔ 12 قبیلوں کی نفری دے رکھی ہے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنے عورتیں، اتنے بچے، اتنے بوڑھے، وغیرہ وغیرہ، 6 لاکھ۔ جب آیا جنگ کا مرحلہ، قتال، اب جب قتال، یہ جہاد اب قتال میں بدل رہا ہے نا۔ 2 آدمی نکلے صرف 6 لاکھ میں سے، 2 رسول تھے، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، 2 اور نکلے ہیں، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ، 2 اور۔ تو کیسے جنگ ہوتی؟ لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ بدر کے اندر 1000 کا لشکر آ رہا تھا اور 313 نہتے، ہتھیار بھی نہیں تھے، ٹکرائے۔ یہ ہے قتال، لیکن اس کے لیے پہلے جماعت ضروری ہے، مضبوط جماعت، ڈسپلن والی جماعت، اور ڈسپلن فوج والا۔ فوج کا ڈسپلن کیا ہے؟ لسن اینڈ اوبے، نو آرگیومنٹ۔ اگر کوئی سپاہی پوچھے اپنے افسر سے، میں ٹھیک ہے جی آپ کا حکم مانوں گا، پہلے مجھے سمجھائیے کیوں آپ یہ حکم دے رہے ہیں، حکمت کیا ہے اس کی؟
وہ فوج شمار ہوگی؟ There is not to reason why. Why کا سوال کرنے کا تمہارا کام ہی نہیں ہے. There is but to do and die. کرو اور مرو. یہ سب اطاعت یہ قرآن حدیث میں آتی ہے. بیعت لی ہے حضور نے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم. مجھے رونا آتا ہے علماء کی جماعتوں پر. کسی جماعت کی بنیاد اس حدیث پر نہیں ہے. وہی مغرب سے آیا ہوا نظام، یہ ممبرشپ ہو رہی ہے اور یہ ووٹنگ ہو رہی ہے، اور ووٹنگ سے 2 سال کے لیے اور 4 سال کے لیے صدر یا امیر منتخب ہو رہے ہیں، اور ان کی شورا ہو رہی ہے. وہ شورا کی رائے بالاتر ہوگی یا امیر کی ہوگی. سوچ ہماری 1300 برس کی تاریخ جو ہے اس میں کہیں بھی اس کی آپ مثال نہیں دکھا سکتے. یہ سب انگریز آیا ہے تو یہ نظام آیا ہے. وہاں کیا بیٹھ آؤ من انصاری اللہ، مجھے اللہ کا یہ کام کرنا ہے. کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ Who wants to join hands with me؟ یہ بیعت ہوتی ہے. بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، پھر بیعت خلافت، پھر بیعت ملوکیت، پھر بیعت تزکیہ. پھر جب کولونیلزم آ رہا تھا تو ریزسٹنس موومنٹ جتنی اٹھی وہ بیعت کی بنیاد پر اٹھی. مہدی سوڈانی بیعت کی بنیاد پر، سنوسی لیبیا میں بیعت کی بنیاد پر، عبد القادر جزائری بیعت کی بنیاد پر، امام شامل چچنیا میں بیعت کی بنیاد پر، اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بیعت کی بنیاد پر. یہ ہے نظام. اس نظام کی بنیاد پر جماعت. اور یہ جماعت اگر کافی ہو جائے، اگر تھوڑی ہے تو ظاہر بات ہے جب تک کہ سفیشینٹ نمبر نہ ہو. حضور نے پہلے دن جنگ نہیں شروع کی، بلکہ 12 برس مکے میں حکم کیا تھا کہ مسلمانوں اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی، خدا کے لیے حاصل کیجئے، پڑھیے. مجھے نہیں پتا یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن جو چیز آپ کو مطلوب ہوتی ہے آپ امریکہ سے منگوا لیتے ہیں. یہ تو پھر بھی لاہور شریف بہت قریب ہے. منہج انقلاب نبوی، کیسے انقلاب برپا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا اہم ترین نسخہ کیا تھا؟ 12 برس مکے میں کیا حکم تھا کہ چاہے تمہیں ٹکڑا اڑا دیے جائیں، چاہے تمہیں کباب بنا دیا جائے، یو کین ناٹ ریز یور ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. خباب بن الارت کو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے بچھا دیے گئے. اب کہا کرتا اتار دو، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گیا. پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ سوچئے جسے نظر آ رہا تھا کہ مجھے تو یہ زندہ کو کباب بنانے والے ہیں، اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا ہے نا. ڈیسپریٹ آدمی ایسے تو نہیں مرتا. ناٹ الاؤڈ، اجازت نہیں. یہ 2 میاں بیوی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے. میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے رونا آ جاتا اس میں، تذکرہ کرنا مشکل. جوان بیٹے عمار کو سامنے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، اور ابو جہل نے کہا ننگا کر دو اس کی ماں کو اس کے سامنے. اس نے آنکھوں میں ہاتھ، اسے انہیں مارا ہے، مختلف جگہوں سے جلایا ہے. پھر آخر تک آ کر کہا دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک مورتی تھی، ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، یہ کچھ ہے، یہ بھی تو کہ نہیں، اور تھوک دیا انہوں نے اس مورتی کے اوپر. اس پر جو غصے میں آیا ہے جھنجلا کر نیزہ اٹھا کر شرمگاہ میں مارا. اور حضور گزرتے تھے پاس سے اور کیا کہتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو،
جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی مہینہ ختم ہوا ہے، تقریریں آپ نے سنی ہوں گی سیرت کی، کسی نے یہ سیرت سنائی آج تک؟ آپ کی آنکھوں کا حسن، آپ کی زلفوں کا حسن، آپ کی کملی کے حسن، یہی ہے نا؟ یہ تو کسی نے نہیں بتایا۔ 3 سال کی قید، اور قید راشن کے ساتھ نہیں، فاقے کے ساتھ۔ ہمارے تو جیل میں کوئی جاتا ہے تو کھانے کو تو ملتا ہے، سی کلاس والوں کو بھی ملتا ہے، اور اے بی والے تو آتے ہیں ایسے جیسے کوئی صحت افزا مقام پر رہ کر آئے، جان بنا کر آتے ہیں جیل سے۔ وہاں کیا تھا؟ 3 سال ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا پورے بنی ہاشم کو، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی۔ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ Nothing else۔ اس مصیبتوں سے، ان تکلیفوں سے، ان آزمائشوں سے گزر کر دین قائم ہوا، پھر غالب ہوا، جاء الحق وزهق الباطل۔ لیکن یہ ہے فرض، کر دینا فرض نہیں ہے۔ جو مسلمان اس جد و جہد سے خالی ہے، مومن ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ مسلمان ہے، میں اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ یہ جد و جہد اگر نہیں ہے تو مومن نہیں ہو، نہیں ہو، نہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔